والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس هو كنز. رواه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة. معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے تعلق سے مستقل اور سلسلے وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج سے پہلے کے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان دروس میں ہم نے بتلایا کہ کن کن مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ رہا ہے تو ان کے کون کون سے شرائط ہیں، اور کیسے کیسے مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مختلف دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی انسان کے مال کے اندر جو حق ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی مال کے اوپر کوئی حق ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ بالعموم کسی بھی مال کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان صدقات، خیرات، عطیات جو کرتا ہے یہ دراصل افضل اور مستحب ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بسا اوقات یہی افضل اور مستحب جو صدقات و خیرات ہے وہ کبھی کبھی مؤکد ہو جاتا ہے، تاکیدی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی وجوب کفائی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مالدار آدمی ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کرا پا رہا ہے، یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے، تو جو آدمی مالدار ہے اس کو یا کسی بھی مالدار کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس آدمی کو بچانے کے لیے اپنے حسب استطاعت وہاں پر مال کو خرچ کرے۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر پا رہا ہے، ضرورت پوری نہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی ہلکان ہو رہی ہے، تو اس وقت جو اس سماج و معاشرے کے وہاں پر مالدار آدمی ہو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ مال کو خرچ کرے۔ لیکن عام صورتوں میں یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ واجب اور ضروری اور مال کا حق جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے کہ مال کا حق جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، یہ صرف زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی صدقات نہیں۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، جن میں سے پہلی دلیل خوب غور سے سنیے، صحیح البخاری کتاب الایمان باب الزکاۃ من الاسلام حدیث نمبر 46، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نجد کے علاقے کا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور چونکہ ہم لوگوں سے ذرا دور تھا تو اس کی آواز میں ایک بھنبھناہٹ ٹائپ کی تھی۔ ہم لوگوں نے غور کیا اور ذرا وہ ہم سے قریب ہوا تو ہم نے سنا کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم دن بھر میں 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ اس نے کہا کہ صرف 5 وقت یا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، ہاں اگر تم نفل پڑھتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، البتہ اگر تم نفلی روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کیا اور کہا کہ اسلام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے مال میں سے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں کوئی حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کوئی حق نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقات و خیرات کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ فوالذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے نہ تو زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ سامعین کرام، اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الزکاۃ باب وجوب الزکاۃ حدیث نمبر 1397 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اسلام کے بارے میں بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنا، نماز کو قائم کرنا، روزہ رکھنا
اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تو اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے، دونوں حدیثوں میں جو سوال کرنے والا تھا اس نے واضح طور پر کہا کہ میں فرض زکوٰۃ ادا کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی ادا نہیں کروں گا، نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ اس میں کم کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اس سے راضی ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا حق بھی ہوتا مال کے اوپر تو اس کے چھوڑ دینے سے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہیں ہوتے اور کبھی بھی اس کو جنتی ہونے کی بشارت نہیں دیتے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی، سنن نبی داؤد کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1564، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے زیورات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیورات زکوٰۃ کے حد کو پہنچ جائے اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیا جائے تو وہ کنز نہیں ہے، یعنی وہ خزانہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر واضح طور پر بتلایا ہے کہ جن کے پاس مال ہے اور مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے مال کو قیامت کے دن سکے اور دوسرے تختیوں میں بدل دیا جائے گا اور اس سے آگ پر تھپا کر کے ان کے پیشانی اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی مال کے اوپر صرف زکوٰۃ حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، اور اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود نفلی صدقات کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں افضلیت ہے اور اس میں استحباب ہے اور اس میں درجات کی بلندی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔